بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم رمضان کو صرف ایک مہینہ سمجھتے ہیں یا ایک ایسا الہی پیغام جو ہماری تقدیر بدلنے آیا ہے۔ رمضان محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب آنے کا خصوصی موقع عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی گئی ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئی تھی تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھوک نہیں بتایا، مقصد تقوی بتایا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف، نگاہوں میں حیا، زبان پر سچائی اور زندگی میں پاکیزگی، یہی رمضان کا اصل تحفہ ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دل زندہ ہے یا مردہ؟ نمازیں پڑھتے ہیں مگر اثر کیوں نہیں کرتے؟ دعائیں کرتے ہیں مگر آنکھیں کیوں خشک ہے؟ رمضان آتا ہے تاکہ لوگوں کی سختی ٹوٹ جائے۔ سحری کی تنہائی میں جب بندہ اٹھتا ہے تو وہ صرف کھانا نہیں کھاتا، وہ اپنے رب کے حضور جھکتا ہے۔ افطار کے لمحے میں جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف کھجور نہیں کھائی جاتی، امید کھائی جاتی ہے، یقین پیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے دور نہیں، ہم ہی دور ہو گئے تھے۔ قرآن اور رمضان کا اٹوٹ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سوچئے، جس مہینے میں قرآن اترا، کیا وہ مہینہ عام ہو سکتا ہے؟ رمضان ہمیں قرآن کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل طاقت دولت نہیں ہے بلکہ قرآن ہے، ہماری اصل شناخت زبان نہیں بلکہ قرآن ہے، ہماری اصل نجات سیاست نہیں بلکہ قرآن ہے۔ جب گھروں میں قرآن کی تلاوت گونجتی ہے تو گھروں سے برکت اٹھتی نہیں بلکہ اترتی ہے۔ جب معاشرہ قرآن سے جڑتا ہے تو فساد کم اور اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ روزہ انسان کو برداشت سکھاتا ہے، گرمی ہو، پیاس ہو، تکن ہو، مگر لبوں پر شکوہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات میں ٹوٹنا نہیں بلکہ جڑنا ہے، بھوک میں شکایت نہیں بلکہ صبر کرنی ہے، افطار میں غرور نہیں بلکہ شکر ادا کرنی ہے۔ جب بندہ ایک گھونٹ پانی پر الحمدللہ کہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں۔ اگر یہی شکر کا جذبہ پوری سال زندہ رہے تو معاشرے سے حسد ختم ہو جائے گا، لوگ دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلیں گے نہیں بلکہ خوش ہوں گے۔ رمضان صرف فرد کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں امیر کو غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ ترجمہ ہے، ان کے مال سے صدقہ لیجئے جو انہیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ زکوٰۃ صرف مالی مدد نہیں، یہ دلوں کی صفائی ہے، یہ مال کو پاک کرتی ہے اور معاشرے میں توازن پیدا کرتی ہے۔ رمضان میں دسترخوان کھلتے ہیں، مساجد آباد ہوتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر پورا معاشرہ ایک مہینہ جھوٹ چھوڑ دے، دھوکہ چھوڑ دے، سود چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے
تو کیا تبدیلی نہیں آئے گی؟ رمضان ہمیں اجتماعی اصلاح کا عملی پروگرام دیتا ہے۔ رمضان نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اندر ہوتا ہے، جو کہ نفس ہے۔ رمضان ہمیں اپنے نفس کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ وہ نفس جو کہتا ہے سو جاؤ، وہ نفس جو کہتا ہے چھوڑ دو، وہ نفس جو کہتا ہے ابھی وقت ہے۔ رمضان کہتا ہے نہیں، ابھی توبہ کرو، ابھی بدل جاؤ، ابھی لوٹ آؤ۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں ہیں، اور شاید اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ رمضان ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے، بھوک ہمیں قیامت کی پیاس یاد دلاتی ہے، راتوں کی عبادت ہمیں قبر کی تنہائی یاد دلاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں دنیا سے کاٹ کر آخرت سے جوڑتا ہے۔ اصل کامیابی عید کے نئے کپڑے نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب رمضان جائے تو ہمارے گناہ بھی چلے جائے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم رمضان کو صرف کیلنڈر کی تبدیلی سمجھیں گے یا دل کی تبدیلی بنائیں گے؟ کیا ہم صرف دن گزاریں گے یا خود کو بدلیں گے؟ رمضان آیا ہے ہمیں جگانے کے لیے، ہماری ترجیحات درست کرنے کے لیے، ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میرے عزیزو، اگر اس رمضان میں ہم نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنی زبان کو درست کر لیا، اپنی نگاہ کو پاک کر لیا، اپنے مال کو حلال کر لیا، اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیا، تو یقین جانیے نہ صرف ہماری ذات بدلے گی بلکہ ہمارا گھر بدلے گا، ہمارا معاشرہ بدلے گا اور ہماری نسلیں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا تقوی نصیب فرمائے، ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں ایسا بندہ بنا دے جس سے معاشرہ سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔